ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، فیاض الحسن چوہان میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ عوام کو جو ہے وہ بیوقوف نہ بنائے، اور پھر ایک منٹ مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ پھر دوسری چیز، انہوں نے اندر بھی کہا اور باہر بھی یہاں آ کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا کہ جناب صوبہ بڑا ہمارا خوشحال صوبہ ہم دے کے گئے تھے، اور انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ خوشحالی کا عالم یہ تھا 2008 کے اندر ہم بھی جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے ایم پی اے شپ سے، 2002 سے 2007 125 ارب روپے کا سرپلس صوبہ چودھری پرویز لائی صاحب شہباز شریف صاحب کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اسی صوبے کو 10 سالوں میں 2 دفعہ 600 اور 800 ارب کا قرضہ ری شیڈیول کروانے کے باوجود اسٹیٹ بینک سے 2018 کے اندر یہ آن ریکڈ بات ہے 1250 ارب کا مقروض صوبہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا انہوں نے۔ یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے صوبے کو جناب خوشحال بنا کے جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا، اور اس صوبے کے اندر اس 1250 ارب روپے کے قرضوں کے علاوہ اربوں روپے وہ تھے کہ جو ٹھیکیداروں کے بل دینے تھے اور یہ بل نہیں دیے تھے، اور یہ ڈیفالٹر ہو کے وہ یہاں سے گئے۔ تو اندر ایک تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا، پھر اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بڑا تانا دیا کہ انشاءاللہ فارن فنڈنگ کے اندر اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے یہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے رکھوا کے آئے، یہ فارن فنڈنگ کیس لے کے گئے الیکشن کمیشن، لیکن آج خود اتنا پھنس گئے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس کے جن پارٹی اکاؤنٹس کے ذریعے سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، ہمارا تو 600 یا 700 یا 150 یا 1000 ڈالر کا ایک کیس تھا، ان کا تو کروڑوں اربوں روپے پارٹی کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، اس میں یہ پھنسے ہوئے، اور پچھلے 3-4 سال سے سٹے پہ سٹے لے کے یہ اس تک ایکسیس نہیں ہے، وہ ہمیں لینے نہیں دے رہے تھے الیکشن کمیشن سے، جس میں اب آج سے کوئی 8-10 دن پہلے ہمارے جو فاروق حبیب صاحب ہیں ان کو یہ اتھارٹی اور یہ ایکسیس ملا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو جناب والا پھنسے آپ ہوئے ہیں، اور اس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اور آخری بات کیا کہ میں اجازت چاہوں گا، میں حمزہ شہباز صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آج بڑے نازک ہاتھوں سے انہوں نے نا اسمبلی کے اندر 2-3 دفعہ ڈیسک پہ مارا، ایک دفعہ مکہ مارا، تو مجھے بڑا درد ہوا، میرے دل میں بڑا درد جاگا کہ یہ نازک سے ہاتھ ہیں حمزہ شہباز صاحب کے، جن ہاتھوں نے پوری زندگی اقتدار کے ذریعے سے ڈالر کمائے، یورو کمائے، درہم کمائے، دینار کمائے، کھربوں روپے کمائے، منی لانڈرنگ کی، جعلی اکاؤنٹس بنائے، 25 ارب تو صرف رمضان شوگر مل سے جو ہے وہ پاپڑ والے، ریڑی والے، چھابڑی والے، فردے والے، سبزی والے، کھلونے والے، پتہ نہیں کس کس والے نے جناب ان کے اکاؤنٹس میں بھجوا دیے۔ ان نازک ہاتھوں کی یہ پریکٹس نہیں تھی نا، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جا کے سیدھا پہلے ڈاکٹر کو جا کے اپنا چیک اپ کرائیں، کہیں کہ ان نازک انگلیوں پہ اور ان نازک ہاتھوں پہ جو ہے نا کسی قسم کا کوئی زخم نہ آ گیا ہو۔ جی پوچھیں جی آپ۔ فیاض صاحب، آپ نے بات کی عوامی مسائل کے اوپر کہ جناب یہ لوٹ کے کھا گئی، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر سب یہ چیزیں ہیں، یہ اتنے ہی کرپٹ ہے، کیا ہمارا نظام عدل اتنا کمزور ہے کہ آج یہ فری ہیں؟ نمبر 2، آج جو صورتحال جی ٹی روڈ پر ہے، جس طرح کلدم طریقے لبیک کے اوپر جس طرح آپریشن ہو رہا ہے، کیا انہوں نے کیا ایسی سرن غلطیاں کی، معاہدے توڑے کہ ان کے اوپر آپریشن شروع ہو گیا؟ عوام کو جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوشچن کا پہلا حصہ ہے وہ میرے سے متعلق ہے، اس کا میں جواب دوں گا۔ دوسرا حصہ جو ہے وفاق سے متعلق ہے، وہ آپ اپنے وفاق کے کسی جو ہے نا منسٹر سے پوچھیں گے۔ آپ نے کہا آپریشن جو ہے پنجاب پولیس کر رہی ہے، آپ نے کہا کہ جناب یہ آزاد کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ آزاد نہیں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی عدالتوں نے جناب فیصلے نہیں دے دیے کہ یہ جناب انوسینٹ ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ سادھو ہیں، یہ غوث ہیں، یا کتب ہیں، یا کلندر ہیں، یا اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا، یہ ضمانتوں پہ ہیں، اور پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر سسٹم ہے۔ 302 کا کیس بھی جو آنکھوں دیکھا ساری دنیا کے سامنے جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے، وہ بھی ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے، تو یہ ضمانت پہ باہر ہے۔ باقی یہ نک و نک ہے، وہ کہتے ہیں نا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی، اتنا پانی ہے نا ان کا اور ان کے والد صاحب صرف رمضان شوگر مل کے 25 ارب کی منی لانڈرنگ میں یہ نک و نک ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ اس سے بچیں گے نہیں۔ جی آگے صاحب۔ چانسلر یہ بتائے گا کہ صادق آباد میں بڑا غمناک واقعہ ہے، 9 افراد کو قتل کر دیا گیا، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا فکر ہے؟ کیا میں اس حوالے سے نا اس حوالے سے میرے پاس کوئی تازہ ترین رپورٹ نہیں ہے، میں تو صرف یہ حمزہ شہباز صاحب نے جو گفتگو کی اسمبلی کے اندر بھی مہنگائی کے حوالے سے، اور یہاں آ کے دوبارہ پھر انہوں نے باری لگائی اتھوں بھی تو پلتھوں بھی،
ठीक है ना जी, उसके मज़दाक, तो उसका जवाब देने के लिए मैं आप ये बताएं कि जो DLP के मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं कि नहीं? TLP का इशू जो है ना, ये वफाक के हवाले से है। इसके हवाले से उनका पूछ रहे हैं। मुतालबा दुरुस्त है कि दुरुस्त है? जो अदम एतमाद की बात की है अपोजिशन ने, हमजा शहबाज ने भी, उसकी अगर आ जाती है अदम एतमाद, तो आप तैयार हैं मुकाबला करने? भाईजान, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ब्लंटली कह रहा हूँ, अगर इनमें हिम्मत है, 3-3.25 साल हो गए हैं, इनका झूठ सुन सुन के तंग आ गए हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं है। सुन लें, आखिरी बात कह के मैं इजाजत चाहूंगा, इनमें हिम्मत ही नहीं है हमजा शहबाज में और शहबाज शरीफ में कि वो एक मिनट कि वो पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि तहरीक अदम एतमाद आई वो उल्टा पड़ेगी, इनके अपने जो है वो 25 से लेकर 30-40 जो है ना वो मेंबर उस दिन गायब होंगे। सर जी, तरीके लबैक पे भी बता दें। फैयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सूबे को डिफॉल्टर कर दिया अपोजिशन ने, इन्हीं की हुकूमत थी जिसमें इन्होंने कर्जे लिए और सूबे को डिफॉल्टर किया। कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में ये फंसे हुए हैं, हमें फॉरेन फंडिंग केस की कोई टेंशन नहीं है।